الحمد لله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. وہ زندہ ہے سب کو تھامنے والا. نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں. کس کی مجال ہے کہ وہ اس کے سامنے شفاعت کے لیے لب کھولے مگر اس کی اجازت سے. جو کچھ مخلوق کے آگے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے. اور وہ سارے مل کر اس کے علم میں سے کسی حقیر چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے. اس کی قدرت آسمانوں میں اور زمین میں وسیع ہے. اور ان دونوں کی حفاظت کرنے سے وہ کبھی تھکتا بھی نہیں.
اور وہ بلند و بالا ہے عظمتوں والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت الکرسی کی ابتدا میں اللہ نے یہ دعویٰ کیا میرے سوا اس کائنات کا الہ کوئی نہیں۔ میں ہی معبود ہوں، اور عبادت بھی صرف میری ہوگی۔ اس دعوے پر اللہ نے پہلی دلیل دی الحی۔ میری الوہیت کی دلیل یہ ہے میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئی۔ میرے سوا جو کچھ بھی ہے وہ فانی ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف میری۔ آپ میں سے جو ہمارے جمعے کے مستقل مقتدی آپ نے سنا میں نے پچھلے 2 خطبوں میں اس اشکال کو رد کیا کہ قرآن نے شہیدوں کو بھی تو زندہ کہا ہے، اور 2 جگہوں پہ کہا ہے بل احیاء۔ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس زندگی سے مراد اس جسم کی زندگی نہیں ہے۔
جسے آپ دنیاوی حیات کہیں یا اسی قبر میں کہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں شہداء کی حیات کو اخروی حیات کہا، جنت کی حیات۔ ایک صحابی بدر میں شہید ہوئے، غالباً ان کا نام حارثہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی والدہ محترمہ خدمت نبوی میں آئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر میرا بیٹا جنت میں زندہ ہے صبر تو، پھر تو میں صبر کروں گی، شکر بھی کروں گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں رونے دھونے میں آخری حد تک جاؤں گی۔ آپ نے ان کی والدہ سے فرمایا تم کیا سمجھتی ہو کہ جنت صرف ایک ہے؟ جنان، یعنی اس کے کئی مرتبے ہیں، کئی جنتیں ہیں، یعنی اس کے جنت کے کئی درجے ہیں، مرتبے ہیں، اور تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ یہ یہاں پوچھ رہی ہے، جسم اس کے بیٹے کا یہاں ہے، بدر میں دفن ہے، اور آپ کہتے ہیں جنت کے تو بہت سے درجے ہیں، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں۔ بخاری میں ہے جنت الفردوس جنت کا وہ درجہ ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے۔ سقفہ عرش الرحمن۔ اب یہ سارے اشکال ختم ہو گئے کہ یہی جنت ہے، اسی قبر میں جنت ہے۔ جو اس قبر میں جنت ہے نا، اس کی چھت اللہ کا عرش نہیں ہے، اور شہید جس جنت میں زندہ ہے نا، اس کی چھت اللہ کا عرش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، عمر میں 10 سال بڑے ہیں، ان کا نام ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے حبشے کی جانب بھی ہجرت کی تھی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 19-20 سال تھی۔ مشرکین مکہ کا جو وفد درخواست لے کے حبشے کے بادشاہ نجاشی کے پاس گیا کہ یہ چند نوجوان پاگل ہو گئے ہیں، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، کوئی نواں دین انہاں بنا لیا،
تو یہ ہمارے ملک سے بھاگ کے تیرے ملک میں آ گئے، ان کو ہمارے حوالے کر۔ یہ جو مشرکین مکہ کا جو وفد تھا نا، اس کے قائد تھے حضرت عمر ابن العاص۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں انہوں نے اور حضرت خالد ابن ولید نے ایک ہی دن میں ایمان قبول کیا تھا، اور میرے آقا نے کہا تھا آج مکے نے اپنے جگر گوشوں کو اسلام کے دامن میں ڈال دیا۔ بعض لوگ بڑے متکلم ہوتے ہیں، گفتگو کرنے کا انہیں بڑا سلیقہ ہوتا ہے، مدبر ہوتے ہیں۔ خطیب بھی ایسے ہم نے دیکھے ہیں، مٹی کو سونا ثابت کرنا چاہے نا تو وہ مٹی کو بھی سونا ثابت کر دیتے، اپنی گفتگو، اس کی رنگینی، اس کا تسلسل۔ حضرت عمر ابن العاص انہی لوگوں میں سے، بڑے متکلم، بڑے مدبر۔ ان کے مدبر ہونے کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب ایمان قبول کرنے کے لیے مدینے آئے نا، تو آ کے میرے آقا سے کہنے لگے ابسط یمینک، اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فباسطا، نبی پاک نے اپنا ہاتھ آگے کی، حضرت عمر ابن العاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر، بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے، ہاتھ پیچھے کر۔ آپ نے پوچھا یہ کیا؟ تو کہنے لگے یوں ہی بیعت تھوڑے کروں گا، شرط لگا کے کروں گا۔ یہ ہے اپنا گفتگو کا انداز، پہلی ملاقات ہے، پھر آپ کا ان کا انداز دیکھیں، بات کرنے کا سلیقہ ذرا دیکھیں۔ یوں ہی بیعت کروں گا، شرط لگا کے کروں گا۔ آپ نے فرمایا ماذا تشترطو، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہتا ہے 13 سال مکے میں اور 7 سال اب مدینے میں، 20 سال آپ کی مخالفت کی ہے، کمر کس کے کی ہے، جنگیں لڑی ہیں، کلامی زبانی ہر قسم کی مخالفت کی ہے، اس شرط پہ بیعت کروں گا اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ شرط لگانا تھا۔ آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اما علمت یا عمر، اے عمر تو اس بات کو نہیں جانتا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اور ایمان کا قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ کچھ سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہیں سمجھے۔ تم ابھی تک حضرت ابو سفیان کا ذکر کرتے رہتے ہو، بدر میں آئے تھے اور احد میں آئے تھے، ابھی تک حضرت معاویہ کی ماں کا ذکر کرتے رہتے ہو، وہ احد میں آئی تھیں اور انہوں نے یہ کیا تھا اور اس قبیلے نے یہ کیا تھا۔ یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، ابو سفیان، ان کی اہلیہ، یہ مجبوری کا ایمان تھا، راہ کوئی نہیں سی تے واہ
کہاں جاتے؟ مکہ تو فتح ہو گیا تھا، میرا نبی 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آ گیا تھا، اسلام نہ قبول کرتے تو کہاں جاتے؟ حد تک کی نگاہ سے دیکھتے ہو؟ تم میں جتنے لوگ تاریخ جانتے ہیں بولو، میرے پیارے پیغمبر کے چچا حضرت عباس کب ایمان لائے تھے؟ وہ کئی چپ کر گیا، آپ کو کسی نے بتایا نہیں نا یہ کب ایمان لائے تھے؟ فتح مکہ کے۔ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل کب ایمان لائے تھے؟ فتح مکہ کے دن۔ انہوں دا ذکر تے کدی نہیں کیتا۔ معاویہ کے باپ کا ذکر کرتے ہو، معاویہ کی ماں کا ذکر کرتے ہو، نبی پاک کے چچا کا ذکر کرو نا۔ حضرت شعیب کی قوم کی طرح لین دے وٹے ہور تے دین دے وٹے ہور، انصاف سے بات کرو نا۔ اصل حقیقت یہ ہے، میرا موضوع نہیں ہے، پتہ نہیں اس طرف کیوں آ گئے ہوں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حسن معاویہ صلح کے بعد 20 سال معاویہ نے یہودیوں کے سینے پر وہ نشتر چلائے اور ان خبیثوں کو ایسا مارا اس نے، جگہ جگہ لشکر روانہ کیے، اس دیاں درداں ہن تک نہیں جا رہی۔ یہ یہودیوں کی نسل ہے، یہ سارے لوگ، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہوں یا دوسرے طبقے سے کہلاتے ہیں۔ تکلیف ان کو وہی ہے جو ان کو مار پڑی تھی۔ کس کے ہاتھوں سے مار پڑی؟ اور سے بول۔ 20 سال، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی آذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں۔ وہی پہنچے تھے جگہ جگہ، جھنڈے گاڑے تھے، انہیں خدا کی تائید حاصل تھی، ان کی خلافت کو رب کی تائید حاصل تھی۔ انہی کی خلافت کے زمانے میں ایک لشکر روانہ ہوا تھا، خلافت حضرت سیدنا معاویہ کی تھی، اور وہ ایک جگہ پہ چھونی بنانا چاہتے تھے۔ وہ فوجی قریب کے گاؤں والوں نے کہا یہاں تو درندے بڑے ہیں، جنگل بھرا پڑا ہے درندوں میں، تمہیں تو چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے، کہاں چھونی بنا رہے ہو؟ تو کمانڈر نے اس جنگل کے کنارے کھڑے ہو کے کہا تھا او شیرو، او چیتو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو۔ پھر دنیا نے دیکھا، شیر نے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے، ہاتھی نے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے، اور یہ کہتے ہوئے جنگل خالی کر گئے تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ خلافت کس کی تھی؟ اور سے بولو۔ کوئی نہیں بتائے گا تمہیں یہ واقعہ، سارے خطیب بیان کریں گے، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اس خلافت کو رب کی تائید ہو حاصل تھی، یہ صحابہ کی کرامت نہیں ہے۔ یوں ہی باتیں بناتے رہنا۔ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے جی، مجبوری کا ایمان تھا، ہزاروں لوگ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ فتح مکہ کے دن جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان مشکوک ہے۔ تم نے فیصلہ کرنا ہے یا قرآن نے فیصلہ کرنا ہے؟ قرآن نے سورت حدید میں فیصلہ نہیں کیا
27वें पारे में कुरान ने फैसला नहीं किया, तुम्हें बक बक करते हुए हया नहीं आती। 27वां पारा सूरत हदीद आयत नंबर 10, कितने साफ लफ्जों में कुरान ने फैसला किया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कबलिल फतह, कबल अल फतह दा मैं ना कर दो, शाबाश मैं ना करो। यस्तवी इस्तिवा बराबर, ला यस्तवी फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, जिहाद करने वाले, और फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, जिहाद करने वाले, ला यस्तवी, ये दोनों बराबर नहीं है। जो लोग फतह मक्का से पहले ईमान लाए, ईमान लाने के बाद तपते हुए कोलों पे लेटे, फतह मक्का के बाद तो मेरे नबी के पास इक्तिदार आ गया था, मसाए मुश्किलात तकलीफें दुख खत्म हो गए थे। फतह मक्का से पहले बदर, औद, खंदक, जंगें, लड़ाइयां, जख्म, शहादतें। कुरान ने कहा जो पहले ईमान लाए ना, उलाइका आज़म दरजतन, पहलों के दर्जे क्या हैं? बहुत बुलंद हैं, अजीम नहीं, आज़म। आज़म पहलों के दर्जे पिछलों की निस्बत बहुत बुलंद हैं। रब को पता था कि आएंगे खबीसुल फितरत लोग जो फतह मक्का के दिन ईमान लाने वालों पर तनकीद करेंगे और उन्हें तान करेंगे। पता था रब को। अल्लाह ने उसी आयत में साथ कहा, मर्तबा मकाम पहलों का बुलंद है, पिछलों की निस्बत, लेकिन कुल्लन, कुल्लन का माना तो करो, एक दफा कुल्लन कहो तो सही। कैसा मजेदार लफ्ज है यार। दुश्मनाने सहाबा दे सीने च ठा कर जाके लग, कुल्लन कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। मकाम पहलों का बुलंद है, दर्जा पहलों का बुलंद है, लेकिन जन्नत का वादा मैंने सबसे कर रखा है। बंदेयालवी अपनी नबेड़े, मरण तो बाद मेरे नाल की बनना, तुम अपनी नबेड़ो। फिक्र करो मरण तो बाद तुहाडे नाल की बनना। उलमाए देवबंद, उलमाए बरेली, उलमाए अहले हदीस, मजहबी स्कॉलर, फिक्र करो अपनी, सोचो मरण तो बाद साडे नाल की बनना। फिक्र करो, उन पे तनकीद न करो जिनके साथ रब ने जन्नत का वादा कर लिया है, वरना तुमसे बड़ा अहमक कोई नहीं और दुनिया में तुमसे बड़ा पागल कोई। अपना पता नहीं भी सेडे साडे नाल की बनना, और तनकीद उन पे हो रही है जिनके हाथों में कुरान ने और मेरे रब ने अपनी रजा की संदें पकड़ाई। रज़ी अल्लाहु अन्हुम। कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। कातबा का माना करोगे कि मैं करना, लिख दी है। शाबाश, हुण मेरे मुक्तदी तरकड़े होंदे जाने। कातब अल्लाह, शाबाश शाबाश। किसने लिख दिया है? फी कुलूबिहिम, उनके अल ईमान। लया कोई स्याही जिस नाल मिटा नहीं ते मिटा।
کر رب نال مقابلہ، کر رب سے مقابلہ۔ اللہ کہتی ہیں میں نے ان کے دلوں میں اپنے ہاتھ سے ایمان لکھ دیا ہے۔ وہ تقوی والے دل تھے اور وہ اسی کے اہل بھی تھے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ اس کے اہل بھی تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي بے شک اللہ نے ایمان لکھا، ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کیا۔ وَكَرَّهَ، کر رہا کا میں نے کہتا ناپسند کر دیا، اور مکروہ نہیں ہوتا کر رہا، اللہ نے ناپسند کر دیا، نفرت دلا دی، ان کو نفرت دلا دی۔ کس سے؟ من الکفر والفسوق، فسق و فجور ہو، بولو، والعصیان، کس سے؟ کفر، فسق و فجور، عصیان، ان سب چیزوں کو ان کے دل میں ناپسند کر دیا، وہ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، وہ فسق والے کام نہیں کرتے۔ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہو اور کچھ مذہبی اسکالروں کی چرب زبانی سے متاثر ہو جاتے ہو، وہ جب تمہیں حوالے دکھاتے ہیں تاریخ کے اور کتابوں کے اور توڑ مروڑ کے دکھاتے ہیں، جس میں وہ ایک حوالہ دکھاتے ہیں حضرت معاویہ منبر پہ حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے اور فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے اور فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گالیاں دیا کرتے تھے حضرت علی کو۔ بندیالوی کہتا ہے میرے نبی نے کہا تھا مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ مجھے اب پتہ نہیں ہے کہ چھٹی ساتویں جماعت جو سکول میں پڑھائی جاتی ہے اس میں عربی کوئی کتاب ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے یا نہیں، سباب المسلم فسوق، مومن کو گالی دینا کیا ہے؟ زور سے بولو، تسی نہیں بولنا تو میں اگلی گل نہیں کرنا۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں آج کے بعد تمہیں کوئی بندہ گمراہ نہیں کر سکے، کوئی مذہبی اسکالر ہیر پھیر نہیں کر سکے۔ میرے نبی نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ عام مومن کو جو نماز نہیں پڑھتا، عام مومن کو جس کے چہرے پہ سنت نہیں، عام مومن کو جو شریعت کا متبع نہیں، اس کو گالی دینا بھی فسق ہے، چہ جائے کہ حیدر کرار پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتوں سے اعلیٰ، افضل، برتر، بالا قدر، پھر میرے نبی کا چچا زاد بھائی، پھر میرے نبی کا داماد، پھر اسلام کا چوتھا خلیفہ، پھر غازی، پھر مجاہد، پھر جنگجو، پھر بہادر، شجاع، دلیر۔ عام مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور حیدر کرار جیسے آدمی کو گالی دینا یہ تو پھر فسق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوا۔ بندیالوی کا استدلال اگر پسند آ جائے، کہنا بندیالوی اچھا استدلال کر گیا ہے، تو کہتا ہے کہ حضرت علی کو حضرت معاویہ منبر پہ گالیاں دیا کرتے تھے، اور میرے آقا نے کہا گالی دینا فسق ہے، اور قرآن نے کہا ہم نے نبی کے یاروں سے فسق کو دور کر دیا ہے۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔
اولئک هم الصادقون اولئک هم المتقون. چلو یار اولئک هم المتقون دا تسا مانا کرو، بڑا سوکھا جی. وہ سارے کیا ہیں؟ اور سے بولو ذرا، اور پچھلے حال والے بولو ذرا. وہ سارے کیا ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ کس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کہ وہ سارے کیا ہیں؟ متقی ہیں. سرگود دے اندر متقی اس بندے کو کہتے ہیں جڑا ممبر تے گالاں کڈدا ہوئے. تواڈے سرگود وچ متقی اس بندے نو آکھ دین. وہ بندہ متقی ہوتا ہے جو ممبر پہ گالیاں نکالے. تیری مانوں، تیری روایات کو مانوں یا رب کے قرآن کو مانوں؟ رب کا قرآن کہتا ہے میرے نبی کے سارے یار متقی تھے. اولئک هم المتقون اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا. وہ سارے پکے مومن تھے، وہ سارے پکے مومن تھے. صحابہ کو مومن صرف وہی مانے گا جو خود مومن ہوگا، وہی مومن مانے. اولئک هم المؤمنون حقا. انہی کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا اعد لہم جنات. اعد کیسا لفظ بولا اللہ نے. اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. میرا سونا پیغمبر اساں تو جنت سجائی تیرے یاروں واسطے ہے. اعد لہم جنات اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. ابو بکر کی الف سے لے کر ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک سارے صحابہ جنتی ہیں. سارے صحابہ جنتی. کس نے فیصلہ کی؟ کلن وعد اللہ الحسنى. نبی پاک کے انتقال کے بعد انہی جنتیوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ابو بکر تو جنتیوں کا امام ہے. نہیں میرے جملے دی لذت تو نہیں لیا، میرے جملے کی لذت نہیں لیا. یہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سب نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی. ابو بکر جنتیوں کا امام ہے. فلاں نہیں مانتا ابو بکر کو اور فلاں نہیں مانتا ابو بکر کو اور فلاں نے نہیں مانا ابو بکر کو. وہ انکار کرتے ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں. جملہ تو میں کہنے لگا ہوں یہ 50% لوگوں نے بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھا گا بھائی تسی پاس ہو گئے ہو. تے جس تو زیادہ سمجھ آ جائے تو مزہ ہی آ جائے. خدا دی قسم میں مزہ ہی آ جائے. کھولو اپنے ذہن کو تھوڑا سا، کہو اسی تیار ہاں کہ تو جملہ بول، اسی تیار ہاں. ابو بکر کو
صرف جنتی مان سکتے ہیں. ابو بکر کو صرف جنتی مان سکتے ہیں. شیطان ابو بکر کے قریب نہیں آ سکتا کہ ابو بکر کے ماننے والوں میں عمر کھڑا ہوتا ہے. اور جہاں عمر آ جائے تو جس گلی سے گزر جاتا ہے. میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا، یہ 1987 کی بات تھی. اگر آج آپ گئے ہیں تو آپ نے وہاں ایک دروازہ دیکھا ہوگا باب عمر، اس کے ساتھ ہے باب مجیدی، اس کے ساتھ ہے باب النساء. یہاں مسجد نبوی ختم ہو جاتی تھی سن 87 میں، یہاں مسجد نبوی ختم. یہ باب عمر آخری دروازہ ہوتا تھا. اس سے آگے دکانیں تھیں، بازار تھے. ادھر بھی نمازی ادھر سے بھی آتے، ادھر سے بھی آتے. جہاں میری رہائش تھی وہ سامنے تھی، مسجد باب عمر کے سامنے میری رہائش تھی. میں ہمیشہ باب عمر سے داخل ہوتا مسجد نبوی. ایک مخصوص ملک کے حاجی جن کی رہائشیں اس طرف تھیں، لوگوں نے سمجھ آ گئی. کدی کدی گھونگٹ پا کے بھی بندہ نچ لے تو ٹھیک ہوتا. اب وہ دروازہ ہے مثال کے طور پہ عمر، یہ مجیدی ہے، ادھر سے آ رہے ہیں، یہ عمر ہے، اس سے داخل نہیں ہوتے نہ، اس کے آگے سے گزر جاتے ہیں، مجیدی سے داخل ہوتے ہیں. میں اس وقت کھڑے ہو کے کہتا تھا میرے پیارے پیغمبر تیرے فرمان دی صداقتاں دے کیا کہنے. عمر تے عمر رہ گیا، جس دروازے تے عمر دا نام لکھے ہوئے ہوگے شیطان تو اس میں سے بھی داخل نہیں. ابو بکر جنتیوں کا امام، کوئی مانے نہ مانے اس کے ہاتھ پر جنتیوں نے بیعت کی ہے. ہوں نہ من یاد رہا کہ میں کتھوں اس پاسے ٹر گیا تے تو انتے ہوں یاد کوئی. ہاں ہاں چلو کہیں سے شروع کر لیتے ہیں یار. ذکر یہاں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی. کیسی شرط لگائی، میں اس شرط پہ بیعت کروں گا میرے پچھلے گناہ کیا ہو جائیں. آپ نے فرمایا تو نہیں جانتا ان الاسلام یعدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یعدم ما کان قبلہ. تو نہیں جانتا کہ اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت کرنا بھی پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بعد میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاتح مصر بنے. کون سا ملک فتح کیا؟ مصر فتح. آج ان سے بھی بڑی دشمنی، یہ جو خبیث الفطرت لوگ ہیں، خاص کر کے وہ جو کہتے ہیں ہم سنی ہیں اور ان صحابہ کا نام لیتے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں. عمر بن العاص نے مصر فتح کر کے دی، سعد ابن ابی وقاص نے ایران فتح کی. ایران کس نے فتح کیا؟ کیا نام ہے ان کا؟ انہی کا بیٹا عمر بن سعد، یہ فاتح ایران ہے اور دور بھی حضرت عمر کا ہے. تو آڈے جیا ناشکرہ کون ہو سکتا؟ جس تون ایران فتح کر کے دیتا
اس نوں ہی گالاں کڈن لگے ہوئے. عمر ابن العاص پہنچے تھے حبشہ. یہ متکلم تھے بڑے زبردست. ہمارے علاقے کے کچھ نوجوان ہیں پاگل ہو گئے ہیں, اپنے باپ دادے دا مذہب تے دین چھوڑ دیتا نے, بھاگ کے تیرے ملک میں آ گئے ہیں, ہم انہیں لینے کے لیے آئے ہیں. نجاشی نے کہا میں ان کو بلا لیتا ہوں, ان کا نقطہ نظر بھی میں سن لیتا ہوں. کبھی بادشاہ ایسے بھی ہوا کرتے. آج تو نریاں غلامیاں رہ گئی, نری غلامی رہ گئی. آج کوئی پوچھتا ہے, کوئی دلیل, کوئی پوچھتا ہے؟ جو نیچے سے لکھ کے دے دیا گیا سپریم کورٹ تک وہی چل رہا ہے, وہی چل رہا ہے. جملہ ایک کہنے لگا ہوں یوں ہی ذہن میں آ گیا ہے. آج تو یہ بھی کوئی نہیں پوچھتا بھائی کرتا اگو پھٹیا کہ پچھو پھٹیا. آج تو یہ بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ کرتا تے دیکھو آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے, زلیخا سچی ہے یا یوسف سچا ہے. اس نے کہا میں ان کو بلاتا ہوں. اب جو بھاگے ہوئے لوگ ہوں, چھپ کے آئے ہیں, چھپ کے رہ رہے ہیں, ان کے پاس سیکورٹی کے افراد پہنچے. آؤ بھائی نجاشی بلا رہا ہے. انہاں کیا خیر نہیں, گفتگو کیسے کریں گے, اور ہم میں سے متکلم کون ہوگا؟ متکلم کا جو قرآن نکلا نا وہ حضرت جعفر کے نام نکلا. یہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی, عمر میں 10 سال بڑے, عمر 19-20 سال ہے. نجاشی کا دربار ہے. کیوں بھائی گل کرنی سوکھی ہوندی ہے؟ ایک وہ لوگ جو بھاگے ہوئے ہیں, مکے میں تشدد کا شکار رہے, آج بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا بھائی یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, یہ کہتے ہیں کوئی نواں دین تسی بنا لیا, باپ دادے کا دین چھوڑ دیا ہے, اپنا نقطہ نظر پیش کرو. جعفر طیار نے تقریر کی, سیرت اور تاریخ کی کتابوں نے لکھی ایھا الملک انا کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام ونأتی الفواحش ونأکل المیتہ. ہم جاہل لوگ تھے, بتوں کو پوجتے تھے, مردار کھاتے تھے, بے حیائی کا کام کرتے تھے. پھر ہم ہی میں سے ایک بندہ آیا جس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. ہم اس کا ماضی جانتے تھے, اس نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہم جانتے تھے کہ کنواری لڑکی سے زیادہ اس کے وجود میں حیا موجود ہے. اس نے ہمیں سبق دیا عبادت کے لائق بت نہیں ہے, عرش والا ہے. اس نے ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکا. اس نے کہا مردار نہ کھاؤ, زنا نہ کرو, سود کا کاروبار نہ کرو. ہم اس پر ایمان لے آئے. انہوں نے ہمیں مارا, پیٹا, تشدد کا نشانہ بنایا. ہم بھاگ کے تیرے ملک میں آ گئے ہیں. حضرت جعفر نے تقریر کی. اس نے کہا جاؤ, آج تو بات تسا میرے شاہی مہمان ہو. ہے وہ عیسائی, تم شاہی مہمان ہو. عمر بن العاص ناکام ہو گئے, باہر نکلے. وہ جو پادری تھے عیسائیوں کے مذہبی رہنما, ان کو تحفے دیے. یہ تحفے مکے سے لے کے آئے تھے. تحفے دیے, رقم دی,
اور کہا ساڈی ایک ملاقات ہور کراؤ بادشاہ نال، اسی گل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پھر بات کروائی۔ اب عمر بن العاص نے پتا پھینکا، وہی پتا جو آج تک وہ لوگ پھینک رہے ہیں، آج تک وہی پتا پھینکا جا رہا ہے۔ یہ جو بھاگ کے تیرے پاس آئے ہیں نا، اے حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے، اے مائی مریم نو نہیں مندے، اے عیسیٰ دے معجزیاں نو نہیں مندے، یہ بے ادب ہیں، گستاخ ہیں نبیوں کے۔ یہ دوسرا پتا ڈالا، آج تک یہی پتا ڈال رہے ہیں مشرکین معاہدوں کے خلاف۔ اور کیا ہتھیار ہے ان کے پاس؟ کیا ہتھیار ہے؟ میرا نام لو کس جاؤں گا، منکر، او منکر، گستاخ، نبی پاک کا گستاخ۔ نجاشی نے دوبارہ بلایا، اس نے کہا یہ کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو، مائی مریم کے گستاخ کرتے ہو، اور تم معجزوں کو نہیں مانتے ہو، ان کا یہ الزام ہے۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نئی نئی سورت مریم اتری تھی، میں نے سورت مریم کی تلاوت شروع کی۔ نجاشی کا دربار ہو، علماء بیٹھے ہیں، پادری بیٹھے ہیں، اور پھر قرآن ہو، پڑھنے والا حیدر کرار کا بڑا بھائی ہو، کیا سما ہوگا۔ سورت مریم کی تلاوت شروع کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وہ سارا واقعہ کیسے امید سے ہوئی، کیسے درخت کے پاس گئی، کیسے جبریل کی آواز آئی، کیسے عیسیٰ پیدا ہوئے، کیسے عیسیٰ بولے، وہ تلاوت کی۔ قرآن چھٹے پارے کے آخری صفحے پر غالباً، ہاں چھٹے پارے کے آخری صفحے پہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ نجاشی کی آنکھوں میں بھی آنسو، وہ جو عیسائی علماء بیٹھے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو، دربار کے سارے لوگ رو رہے ہیں، آنسو جاری ہیں۔ انہوں نے جو سورت مریم پڑھی تو نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور تنکا اٹھا کے کہنے لگا مجھے عیسیٰ کے رب کی قسم ہے، جو کچھ اس نوجوان نے عیسیٰ اور مریم کے متعلق کہا ہے وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ہے جعفر طیار، کہو رضی اللہ تعالی۔ ان کے دونوں بازو غزوہ موتا میں کٹ گئے تھے۔ غزوہ موتا میں 3 کمانڈر شہید ہوئے تھے، فوج کے 3 کمانڈر۔ کتنے گنا زیادہ فوج تھی سامنے کفار کی، اور یہ تعداد میں کم تھے، اور 3 کمانڈر شہید ہوئے۔ غزوہ موتا جہاں ہو رہا ہے نا، اس کا سارا نقشہ مدینے میں میرے نبی کو رب دکھا رہا ہے۔ یہ کمانڈر شہید ہو گیا، فلاں نے جھنڈا اٹھا لیا، حضرت زید شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھا لیا، وہ شہید ہو گئے، جعفر طیار نے اٹھا لیا۔ یہ پہلے طے تھا، یہ شہید ہو جائیں گے تو یہ شہید ہو جائیں گے تو یہ 3 طے تھے۔ جب تیسرا شہید ہوا نا تو چوتھا تو طے نہیں تھا۔ پھر جھنڈا اٹھایا خالد ابن ولید نے، اور میرے نبی نے کہا جھنڈا آیا ہے سیف اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کی تلوار کو شکست کون دے؟ خدا گواہ ہے، اگر بخاری میں نہ ہوتا، تاریخ میں ہوتا، شاید میں نہ مانتا، شاید میں نہ مانتا، لیکن بخاری میں خالد نے فوج کی کمان سنبھالی، میمنہ میسرہ درست کیا، 3 کمانڈر شہید ہو چکی ہیں، فوج کے حوصلے پست ہیں، اور حضرت خالد نے کمان کرتے ہوئے کفار پر 9 تلواریں توڑ دی۔
لوہے کی 9 تلواریں ٹوٹ گئیں. لوگ کہتے ہیں کہ خالد ابن ولید کا کمال یہ تھا کہ وہ اس فوج کو بچا کے واپس لے آئے. یہ ان کا کمال تھا, ان کے نرغے سے بچا کے واپس لے آئے. بندیالوی کہتا ہے نہیں, یہ کمال نہیں تھا. کمال یہ تھا کہ معمولی تعداد 3 کمانڈر شہید, خالد ابن ولید نے ہزاروں کے لشکر کو شکست دے دی تھی. شکست دے کے واپس آیا تھا. حضرت جعفر اس میں تھے, ان کا ایک بازو کٹ گیا, دوسرا کٹ گیا. تیار کس کو کہتے ہیں؟ یہ تیارہ کس سے ہے؟ تیارہ, تیارہ نہیں ہم کہتے, اڑنا, پروں کو. وہ شہید ہو گئے, وہ موتا میں ہیں. میرے آقا مدینہ میں ہیں, ان کا جسم غزوہ موتا میں ہے. میرے آقا نے فرمایا رائی تو جعفرن, رائی تو جعفرن, میں نے جعفر کو دیکھا ہے یطیر فی الجنہ, وہ اڑ رہا ہے. میں نے جعفر کو دیکھا ہے وہ اڑ رہا ہے فی الجنہ. جسم کہاں تھا ان کا؟ زمین. تو یہ جو شہیدوں کے بارے میں آیا نا کہ وہ زندہ ہیں, ان کو مردہ نہ کہو. ان کی حیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قبر کی حیات ہے یا اس جسم کی حیات ہے. نہ, اس حیات سے مراد کون سی حیات ہے؟ جنت کی. آج کا جو درس ہے مغرب کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب نے جو پچھلے دنوں کہا سود دینا سے کاروبار حرام نہیں ہوتا, ان کا ذکر نہ کیا کریں. کچھ لوگ مرفوع قلم ہوتے ہیں, ان کے جو ان کی زبان میں آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں. سود ہر لحاظ سے کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, آپ سود کی مختلف شکیں بتا نہ سکے, اس لیے سود سے بھی بچو, اور جس جگہ سود کا شک پڑ جائے. میں نے تو معاویہ مسجد میں درس شروع کیا تھا, کامیاب بھی ہوا, لوگ آئے, محلے کے لوگ آئے, لیکن 18 بلاک کی مسجد کے جو نمازی ہیں وہ ایک وفد کی صورت میں آ گئے. ان میں کچھ نمازی ساتھی ایسے تھے جو میرے والد صاحب کے مقتدی تھے, یعنی میرے والد صاحب کے وقت وہ تھے, انہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. میں ان کو جواب نہیں دے سکا, مجھ میں ہمت نہیں پڑی کہ میں ان کو جواب دوں, میرے والد صاحب کے مقتدی تھے. تو درس قرآن ایک مرتبہ پھر 18 بلاک میں منتقل ہو رہا ہے جی. آج بھی مغرب کے بعد انشاءاللہ 18 بلاک میں سورت احزاب ہی کا درس ہوگا. یہاں کے جو لوگ, محلے کے لوگ, اربن ایریا, یہ علاقہ محمدی کالونی قرب کا علاقہ, جو ان درسوں میں تشریف لائے ہیں, اگر آپ نے اس کی لذت محسوس کی ہے, قرآن کی ایک لذت ہے, قرآن کا ایک مزہ ہے, اگر آپ نے محسوس کیا ہے تو تھوڑا سا سفر کریں. کوئی نہیں, آج کل ہر بندے کے پاس سواری ہے, موٹر سائیکل ہے, 2 منٹ میں آپ نے 18 بلاک میں پہنچ جانا ہے. تو یہاں کے نمازیوں کو, ساتھیوں کو بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ ہمت کریں, قرآن سننے کے لیے آپ تھوڑا سا سفر کریں. حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا فی طلب العلم, علم کی تلاش میں جو آدمی راستہ طے کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. کوئی راستہ آپ طے کریں گے طلب علم کے لیے اس نیت سے کہ اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ کیا کر دے, آسان کر دے. لیکن ایک ترمیم ہم نے کی ہے, 3 درس وہاں ہوں گے, 3 درس. ہر مہینہ انگریزی مہینے کا جو پہلا جمعہ ہوگا وہ درس معاویہ مسجد میں ہو, تو ہمارا درس ماہانہ ہو گیا. ہر مہینے کا پہلا جمعہ معاویہ مسجد میں ہوگا, اور یہ درس حدیث ہوگا, قرآن کے ساتھ حدیث, کسی نہ کسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. درس حدیث ہوا کرے گا, اور ہر مہینے کے پہلے
جمعے پہ ہوا کرے گا۔